بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيلي. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. گزشتہ منگل کو بھی حج کے باب میں چند باتیں ہوئی تھیں. آج بھی کچھ روایات کے ضمن میں کچھ مسائل ہیں، کچھ فضائل ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ پوچھا گیا کہ اللہ کے حبیب کون سا عمل افضل ہے؟ تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانا سب سے افضل. ایمان کے بغیر تو بھائی کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے. غنیمت سمجھو کہ حق تعالی شانہ نے ہمیں مومن بنایا، اور ایک بڑا انعام ہم پر یہ فرمایا کہ حق تعالی نے ہمیں انسان پیدا کیا. وہ چاہتا تو کسی جانور میں پیدا کر سکتا تھا، سارے جانور بھی اسی کے بنائے ہوئے ہیں. مجھے اور آپ کو بھی اس میں دھکیل دیتا. اگر بندروں میں پیدا کر دیتا، ہمارے ناک میں نقیریں پہنائی جاتی، ہمیں نچوایا جاتا، سرے بازار ہمیں نچوا کر مالک ہمارے بدلے میں پیسے وصول کرتا، ہمارا کیا چل سکتا تھا؟ بیل بنا دیا جاتا، بیل گاڑے ہم پر رکھے جاتے. بہرحال تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، یہ بہت ہی بڑا احسان ہے. جبکہ میں نے، آپ نے اور دنیا کے انسانوں نے اللہ تعالیٰ کو کوئی اپلیکیشن نہیں دیا تھا کہ مجھے دنیا میں انسان بنا کر بھیج. پھر اس کے بعد مالک کا بڑا احسان یہ ہوا کہ اس نے ایمان والے گھرانے میں پیدا کیا، مومنانہ گھرانے میں، کہ جس کے پیدا ہوتے ہی کان میں لا الہ الا اللہ کی صدائیں آئی، اللہ اکبر کی صدائیں آئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدائیں آئی. ہماری ماؤں نے ہمیں دودھ بھی پلایا تو بسم اللہ بول کر پلایا. ہمیں گہوارے میں، گھوریے میں سلایا گیا تو ہماری لوریاں بھی اللہ کے نام سے گائی گئی. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلب غیر اللہ. ہماری لوریاں بھی اللہ کے نام سے گائی گئی. کتنا عظیم اللہ کا احسان ہوا کہ جس ایمان والے گھر میں پیدا ہوئے، وہاں پیدا ہوتے ہی ایمان کے چرچے ہمارے کانوں میں پڑے. اور پھر اس کے بعد رب کریم نے ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق بھی عطا فرمائی. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. تو ایمان کے بغیر تو بھائی کوئی چارہ کار ہے ہی نہیں. دنیا میں کوئی انسان بظاہر دولت کے بل بوتے پر کامیاب ہو رہا ہے، لیکن موت کے بعد کی جو لامحدود زندگی ہے، بہت لمبی زندگی، جس کا کوئی چھیڑا نہیں، کوئی انتہا نہیں ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ مرنے کے بعد کا کوئی انتہا ہے؟ مرنے کے بعد ایک لمبی زندگی قبر کی، اور قبر کے بعد پھر حشر کی، اور حشر کے بعد کی زندگی جنت کی یا جہنم کی، جس کی تو کوئی انتہا ہے ہی نہیں. ایسی لامحدود زندگی میں کامیاب ہو جائیں، یہ اصل کامیابی ہے. قرآن کریم میں حق تعالی نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جہنم سے جو انسان بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہوا. اللہ کامیاب اس کو نہیں کہتے جس کی 3 دکانیں چل پڑی اور 5 دکانیں چل پڑی اور 10 دکانیں چل پڑی اور اس کی بڑی بڑی کمپنیاں لگ گئی، جس کو دیکھ کر مسلمانوں کی بھی لار ٹپکتی رہتی ہے. کامیابی اس کو نہیں کہتے. یہ تو ضرورت کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے کائنات کو تو بنایا ہی ایسا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں غم بھی رکھا، خوشی بھی رکھی، بھوک بھی رکھی، کھانا بھی رکھا، پیاس بھی رکھی، پانی بھی رکھا، بیماری بھی رکھی، شفا بھی رکھا، ملی جلی اس دنیا کو بنایا۔ یہاں نری خوشیاں نہیں۔ اتنا بڑا مجمع، پوری مسجد بھری ہوئی ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پیدائش سے لے کر آج تک ہم پر کوئی مصیبت نہ آئی ہو، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ مصائب ہر ایک پر آتے ہیں، جب انبیاء پر آئے تو میں آپ ہم کہاں کے؟ دنیا تو ہے ہی ملی جلی، مصیبت اور خوشی، غم اور خوشی، ان دونوں سے ملی جلی دنیا اللہ نے بنائی ہے۔ اگر کوئی یہ کہیں کہ مجھے 100% اس دنیا میں خوشیاں ہی خوشیاں مل جائیں تو یہ دنیا کی خلاف ہے۔ اور پھر دنیا کا نظام بھی اللہ نے بڑا عجیب بنایا۔ بھوک آتی ہے تو کھانا ختم۔ جب انسان کو بھوک لگتی ہے اور کھانا سامنے آیا تو بھوک کھانے کو کھا جاتی ہے، انسان کھانے کو کھا گیا۔ اور کھانا آتا ہے تو بھوک ختم، پیاس آتی ہے تو پانی ختم، اور پانی آتا ہے تو پیاس ختم، خوشیاں آتی ہے تو مصیبت ختم، اور مصیبت آتی ہے تو خوشیاں ختم۔ نظام ہی اللہ نے کچھ ایسا بنایا ہے۔ 100% خوشیاں جنت میں ہیں اور 100% غمیاں جہنم میں ہیں۔ جہنم میں خوشی نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ میں جب قرآن پڑھتے پڑھتے اس آیت پر پہنچتا ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ جہنمی جب جہنم میں جائے گا تو جنتیوں کو یوں کہے گا، وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ۔ جہنمی کہے گا جنت سے، او جنتیوں، اللہ نے جو تمہیں پانی دیا ہے اس پانی کا ایک قطرہ ہم کو دے دو، ایک قطرہ۔ تمہیں جو کھانا دیا ہے اس کا تھوڑا سا حصہ ہم کو دے دو۔ اور اس وقت جنتی کہے گا، اللہ نے حرام کر رکھا ہے تمہارے اوپر، اللہ نے حرام کر رکھا ہے تمہارے اوپر، نہ پانی نہ کھانا، کچھ نہیں۔ جہنم میں ہے ہی نہیں کھانا پینا۔ جہنم میں تو کھانا مانگے گا تو اللہ کہے گا، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم۔ زقوم، اس کی مثال تو ہم کہاں تلاش کرنے جائیں، ایک مثال کے طور پر تھور کا جو درخت ہوتا ہے نا، تھور کا درخت، یہ تھور کے درخت کے پتے تم دیکھنا کانٹے والے، اسی طرح کا جنت کا وہ جہنم کا وہ درخت ہوگا جس میں اسی طرح کانٹے ہوں گے، لیکن یہ کانٹے چھوٹے چھوٹے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ کانٹے کتنے بڑے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جب جہنمی کھانا مانگے گا تو اس کو یوں کہا جائے گا کہ یہ ہے تیرا کھانا، اس کو کھا۔ اور جب اس کو کھائے گا تو اندر سے دیکھو، مچھلی کا کانٹا اندر چلا جاتا ہے تو انتڑیوں کو کاٹ دیتا ہے یا نہیں؟ کوئی لوہا اندر چلا جائے، کھیلی اندر چلی جائے تو انتڑیوں کو کاٹ دیتی ہے یا نہیں؟ اتنے سارے کانٹے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ پھاڑ دے گا، اور وہ انتڑیاں ٹوائلٹ کے راستے سے نکلے گی، لیکن موت پھر بھی نہیں۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم۔ اور جب وہ پانی مانگیں گے تو قرآن نے اس کو دو جگہ بیان کیا۔ ایک جگہ تو فرمایا، وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ۔ فرمایا یہ دوسرے جہنمی جو ہے اور ان کے بدن سے پک پک کر پیپ، پرو، خون جو سب نکل رہا ہے، اسی کو پیو۔ غسلین، غسلین کا معنی دھون، یہ بدن سے جو نکل رہا ہے اسی کو پیو۔ آج ہم کو کہا جائے پیشاب پیو، کوئی پی سکتا ہے؟ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ۔ یہ نہیں ہوگا کھانا مگر اللہ کے مجرموں کے لیے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پانی جب مانگے گا تو وہ گرم کھولتا ہوا پانی میرا فرشتہ اس کو دے گا کہ ابھی تو یوں 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 گلاس لائے گا، اور اتنے میں چمڑی یہاں کی گرمی سے اتر کر نیچے آ جائے گی،
اللہم احفظنا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بھائی یہ ایمان جو ملا ہے نا، یہ معمولی چیز نہیں ہے، ہم اس کو بہت حقیر سمجھ رہے ہیں، بہت حقیر چیز سمجھ رہے ہیں، بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز۔ یہی وہ ایمان ہے جو ہمیں جنت کی خوشیوں میں لے جائے گا، اور جب جنت کی خوشیوں میں جائیں گے تب پتہ چلے گا کہ ایمان کتنی بڑی چیز ہے۔ اور من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو مرا اس عالم میں کہ اس کا ایمان لا الہ الا اللہ پر تھا، وہ یقیناً جنت میں داخل ہو جائے گا۔ نبی نے فرمایا تب ہمیں ایمان کی قدر ہوگی کہ ایمان کتنی بڑی چیز ہے۔ تو دنیا تو ملی جلی بنائے، خوشی غمی، یہاں کوئی سراسر خوشی مانگے نہیں ہو سکتا ہے، اور سراسر غم مانگے تو بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ غم بھی ہوں گے، خوشیاں بھی ہوں گی، ہماری زندگیاں کچھ اسی طرح گزرتی ہے، ایک دن خوشی ہے، ایک دن غم ہے۔ جنت 100% خوشی کی جگہ اور جہنم 100% غمی کی جگہ۔ جنت داخلہ ہے ایمان کا، اور جہنم داخلہ ہے بے ایمانوں کا۔ جس کے پاس ایمان نہیں اس کا داخلہ جہنم ہے۔ مومنین بھی جائیں گے، لیکن مومن تو کسی بہانے سے پھر اللہ نکال دے گا۔ دائمی جہنم وہ ان بندوں اور بندیوں کے لیے ہے جو بے ایمان ہے دنیا میں۔ تو بھائی ایمان کے بغیر تو کوئی چارہ کار نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے افضل عمل ایمان ہے، سب سے افضل عمل ایمان ہے، بہت بڑی۔ اس کے بعد پوچھا یا رسول اللہ اور کون سا عمل؟ فرمایا اللہ کے راستے کا مجاہدہ، جس راستے سے بھی مجاہدہ کرو۔ عشاء کی نماز کو جی نہیں چاہ رہا تھا، ہمت کر کے آ گئے، مجاہدہ ہے۔ فجر کی نماز میں جی نہیں چاہ رہا تھا، ہمت کر کے اٹھ گئے، مجاہدہ ہے۔ کسی کو حق بات بتانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا، ہمت کر کے محبت سے اس کو بتا دیا، مجاہدہ ہے۔ سب مجاہدے، یہ عمل بہت اونچا عمل ہے۔ اور تیسرا عمل، اچھا گناہ کرنے کو جی چاہ رہا تھا، نفس پر پاؤں رکھا اور ہمت کر کے گناہ کو نہیں کیا، مجاہدہ ہے۔ میرے پاس کسی کی امانت تھی، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ میرے پاس امانت ہے، کوئی جانتا نہیں تھا۔ میں تو مولوی صاحب ہوں، مجھ سے کوئی رسید بھی نہیں مانگتا، میں تو بہت بڑا آدمی۔ اندر سے نفس بگڑتا ہے کہ کسی کو پتہ ہے نہیں، لے لے تو۔ ایسے وقت میں ہمت کر کے تم نے اس پیسوں کو دے دیا جہاں مصرف تھا، جس کی امانت تھی لگا دیا، مجاہدہ ہے، معمولی بات نہیں ہے، یہ مجاہدات ہے، یہ بہت اونچا عمل ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا عمل حج مبرور، حج مبرور۔ مبرور کا معنی ہوتا ہے، مبرور ہے برن سے، برن کا معنی نیکی، برن نیکی۔ حج مبرور اس حج کو کہتے ہیں جو نیکیوں سے بھرا ہوا ہو، اور نیکیوں سے حج تب بھرے گا جبکہ تم نے گناہ نہ کیے ہو۔ ایک روایت میں ہے کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا، ما حج المبرور یا رسول اللہ، حج مبرور کس کو کہتے ہیں اللہ کے حبیب؟ مسند احمد کی روایت، حضرت نے فرمایا اطعام الطعام و افشاء السلام، کھانا کھلاؤ اور سلام کرو، حج مبرور ہے۔ اللہ اکبر، حج کو اس سے کیا لینا دینا کھانا کھلانا؟ فرمایا جو دوسروں کو کھانا کھلائے گا وہ اس کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، اور جو سلام کو عام کرے گا وہ محبت کو عام کرے گا۔ معلوم ہوتا ہے حج نام ہے تکلیف نہ پہنچانا اور محبت کو عام کرنا۔ اسی کو دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، لا رفث فیہا ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ قرآن نے بھی اس کو کہا، لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، فسق و فجور نہ ہو حج میں، فسق و فجور نہ ہو، برائیوں کی باتیں نہ ہو، بیکار اور عبث باتیں نہ ہو، اور بیکار اور عبث باتوں میں وقت ضائع نہ کرے۔ ہاں ہم نے بہت دیکھا وہاں کہ مینا میں 11ویں تاریخ سے لے کر
11 تاریخ، 12 تاریخ اور قیام ہو گیا تو 13 تاریخ، یہ 3 دن جو فرصت کے ہوتے ہیں، کام کچھ ہوتا نہیں، صرف رمی کرنا ہے، تو اب لوگوں کا وقت فضول باتوں میں گزرتا ہے، بیکار باتوں میں گزرتا ہے۔ پھر ہم میں اور دور جاہلیت میں کیا فرق رہا؟ دور جاہلیت میں حج میں کیا کرتے تھے؟ وہ 10، 11 اور 12 ان تینوں دنوں میں وہ مینا میں مشاعرہ رکھتے تھے، بہت بڑا مشاعرہ۔ اور پھر مشاعرہ میں ہوتا کیا تھا؟ جس کا شعر سب سے اونچا، جس کی نظم سب سے اونچی، پھر وہ اشعار کس کے پڑھتے تھے؟ خواہشات کو بھڑکانے والے، اپنی محبوبہ کو تعریف میں کبھی کیا، جس کے اشعار سب سے اونچے ہوتے تھے اس کو ایوارڈ کیا ملتا تھا کہ 1 سال تک تمہارے اشعار ہم کعبۃ اللہ میں لٹکائیں گے۔ یہ ایوارڈ تھا اس زمانے میں، جس کے اشعار سب سے ٹاپ لیول کے ہوتے تھے اس کے اشعار کو کعبۃ اللہ میں لٹکایا جاتا تھا۔ اس طرح کے 7 نظمیں ہیں جو آج بھی چھپی ہوئی ہے، ہمارے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے وہ کتاب، جس میں یہ 7 نظمیں اس دور جاہلیت کی جو وہ لوگ مینا میں مشاعرہ رکھتے تھے، اور اس کتاب کا نام ہے 7 معلقہ۔ 7 کا معنی 7 اور معلقہ کا معنی کعبۃ اللہ میں لٹکایا ہوا۔ یہ 7 نظمیں ہیں۔ اب آپ کہو گے دور جاہلیت کی نظمیں کیوں پڑھا رہے ہیں مدرسے میں؟ بھائی اس میں اس لیے پڑھا رہے ہیں کہ اس میں عربی زبان اعلی درجے کی ہے، تو عربی زبان سکھانے کے لیے پڑھا رہے ہیں، چونکہ وہ عرب شاعر بڑے اعلی درجے کے الفاظ استعمال کرتے تھے، تو وہ اشعار اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اس میں سے ایک شعر پڑھنا چاہا ایک مرتبہ، دوسرے قصیدے میں ایک شعر ہے، حضرت نے اس میں سے ایک شعر پڑھنا چاہا تو شعر میں الفاظ آگے پیچھے ہو گئے، مجھے اس وقت وہ شعر مستحضر نہیں ہے، 7 معلقہ کے دوسرے معلقے میں ہے، تو الفاظ آگے پیچھے ہو گئے، حضرت نے پچھلے الفاظ پہلے پڑھ دیے، پہلے الفاظ پیچھے پڑھ دیے، تو حضرت عائشہ نے توکا، اللہ کے حبیب ایسے نہیں، ایسے ہے شعر۔ حضرت نے پھر پڑھا، پھر آگے پیچھے ہو گیا، عائشہ نے پھر فرمایا یا رسول اللہ ایسے نہیں، ایسے ہے، پھر پڑھا، پھر آگے پیچھے ہو گیا، تو فوراً حضرت عائشہ بول پڑی ما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ ان هو الا ذکر وقرآن مبین، پیغمبر اللہ نے آپ کو اشعار نہیں سکھائے، ما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، اور آپ کے لیے اشعار مناسب بھی نہیں، اس لیے کہ آپ اشعار پڑھو گے تو امت سمجھے گی قرآن بھی تمہارا ہی بنایا ہوا ہے، غلط فہمی ہو جائے گی۔ ما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ ان هو الا ذکر وقرآن مبین۔ تو یہ دور جاہلیت کا مشاعرہ، یہ حج کیا ہوتا تھا؟ وہ مشاعرہ تھا، 10، 11، 12 مشاعرہ۔ اب مشاعرہ نہیں رہا تو فضول باتوں میں وقت ضائع کر رہے ہیں، تو ہم میں ان میں فرق کیا رہا؟ ان کا حج بھی بیکار باتوں میں ہو رہا تھا، ہمارا بھی حج بیکار باتوں میں ہو رہا، حالانکہ یہ وقت بڑا قیمتی ہے، بڑا قیمتی وقت ہے کہ ہم 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12 تاریخ اور 13 کو دوپہر تک ہم رہیں، تو پھر ان دنوں کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں، کثرت سے درود شریف پڑھیں، کچھ خیر کی باتیں کریں، کچھ دین کی باتیں لوگوں کو بتائیں، کچھ جمع کریں، قریب ہو تو چھوٹا سا ایک گشت کر لیں، 2-4 باتیں اڑوس پڑوس میں جا کر کے دوسروں کو بتا دیں۔ اللہ کے حبیب نے اپنی تبلیغ کی ابتدا تو انہی حج سے فرمائی تھی، حضرت تو انہی حج میں جا کر کے تبلیغ فرمایا کرتے تھے جو دور جاہلیت کا حج تھا، حضرت اس میں تشریف لے جاتے تھے جب تک مکے میں رہے 13 سال۔ تو حج مبرور اس کو کہتے ہیں کہ لا رفث فیہا ولا فسوق ولا جدال فی الحج، فسق و فجور نہیں، بیکار کی باتیں نہیں، عبث باتیں نہیں، اور اس کے ساتھ جھگڑا نہیں، وہاں جھگڑتے ہیں لوگ، خوب جھگڑتے ہیں، حج میں خوب جھگڑتے ہیں، جگہوں پر جھگڑا، سونے کے لیے جھگڑا، ارے بھائی حج کرنے آئے ہیں، جہاں چھوٹی موٹی جگہ مل جائیں سو جاؤ،
اللہ کو یاد کر لو. وہاں سونے پر جھگڑا. اور حج کیا ہو گیا اب تو 5 اسٹار میں اتارو تو بھی جھگڑا, 7 اسٹار میں لے جاؤ تو بھی جھگڑا. بس جھگڑے, کبھی کھانے پر جھگڑا, کبھی روم پہ جھگڑا, کبھی جگہوں پر جھگڑا, کبھی سونے پر جھگڑا, کبھی چیزوں پر جھگڑا. اسی پر جھگڑے ہو رہے ہیں. اور اللہ علیم بذات الصدور کو معلوم تھا, اس لیے فرمایا حج مبرور تبھی بنے گا جب کہ تم جھگڑا نہیں کرو. لا رفث فیہا ولا فسوق ولا جدال فی الحج. ایک روایت میں اللہ کے حبیب سے پوچھا گیا ما حج المبرور, حج مبرور اللہ کے حبیب. فرمایا الحج الشیش الطفل, الحج الشیش الطفل. حضرت فرماتے ہیں حج پراگندہ حال, پراگندہ بال کا نام ہے. تیرا حال بھی پراگندہ ہو اور تیرے بال بھی پراگندہ ہو. میں نے گزشتہ منگل کو بتایا تھا ہمارے وہاں تو بہت اچھا ہے کہ ہم حج سے 10 دن پہلے جا رہے ہیں اور فلائٹ سے بڑے آرام سے جا رہے ہیں اور 4 گھنٹے میں وہاں اتر گئے. بہت آرام. اس زمانے کے حج کو یاد کرو جبکہ پانی جہاز سے جاتے تھے اور پانی جہاز میں 3 مہینے لگ جاتے تھے, 4 مہینے. اور کبھی ہوا کا رخ صحیح نہیں ہوا تو اور بھی دیر لگتی تھی. لوگ رجب اور شعبان میں چلتے تھے تب جا کر کے ذی قعدہ میں وہاں پہنچتے تھے. آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت کا حج کس عالم کا ہوگا اور پھر ان کو کیوں مزہ نہ آتا ہوگا جب اتنی تکلیف اٹھا کر جاتے ہوں گے. آج پیسوں کی فراوانی ہو گئی لیکن ایمان کی محبت سینوں سے نکل گئی. عمرے خوب ہو رہے ہیں, لوگ سال میں 4 مرتبہ جا رہے ہیں, لیکن جس محبت اور جس جذبے سے, جس محبت اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد حج کر کے آئے. پوچھا بیٹے حج کر کے آئے؟ فرمایا جی. فرمایا طواف کے موقع پر کیا نیت کی تھی؟ فرمایا بس یہی کہ میں عمرے کا طواف کر رہا ہوں, حج کا طواف کر رہا ہوں. فرمایا اچھا یہی نیت کی, اور کوئی نیت نہیں آگے؟ فرمایا یہی تو حضرت نیت ہوگی, اور کیا نیت ہوگی؟ امام غزالی نے فرمایا اگر تم نے رب کو ملنے کی نیت ہی نہیں کی تو کیا نیت ہوئی؟ تمہاری نیت تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ میرے مولا میں اس لیے طواف کر رہا ہوں کہ تو مجھے مل جائے, میں تیرا چکر لگانے کے لیے آیا ہوا ہوں. فرمایا مینا, عرفہ, مزدلفہ حاضری ہوئی؟ فرمایا ہاں. فرمایا کیسی حاضری رہی؟ فرمایا بس مینا میں گیا, میں نے یہ وقت گزارا, عرفہ میں گیا, مزدلفہ میں گیا. فرمایا مینا میں ابراہیم یاد آئے تھے, ان کی قربانیاں یاد آئی تھی, اور اسماعیل کا ذبح ہونا یاد آیا تھا, اور اسماعیل کے ذبح پر تم نے یہ سوچا تھا کہ وہاں اسماعیل کو ذبح کر کے ابراہیم نے اپنی خواہشات قربان کی تھی, اے اللہ میں بھی اپنے نفس کو قربان کرنے آیا ہوا ہوں, میں اپنے نفس کو ذبح کر دوں. میں آج سے اپنے نفس پر نہیں چلوں گا, میں اللہ تیری مرضی پر چلوں گا. ایک مرضی رب, ایک مرضی انسان. مرضی رب پر چلنا نفس کو قربان کرنا, اور مرضی انسان پر چلنا اپنے نفس کو زندہ کرنا اور اللہ کی شریعت کو قربان کرنا. تو حضرت امام غزالی نے فرمایا تم نے حج ہی کیا کیا, بس تم گئے اور آ گئے. تو بہرحال حج مبرور بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ جانے والوں کو حج مبرور نصیب فرمائے. اسی لیے آگے روایت میں فرمایا, راوی فرماتے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من حج فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس نے ایسا حج کیا کہ جس میں فسق و فجور نہیں, برائی نہیں, گندی باتیں نہیں, فرمایا اللہ اس کو حج سے ایسے واپس کرے گا جیسے اس کی ماں نے اس کو آج جنا, یعنی اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. لیکن یاد رکھیں گناہ سے معاف ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کے پیسے باقی ہو وہ بھی معاف ہو گئے, یہ مطلب نہیں ہے. پیسے اپنی جگہ ادا کرنے پڑیں گے. ہاں آج تک تمہاری نہ دینے کی نیت تھی یا تم نے تاخیر کی, اس تاخیر پر یا نہ دینے کی نیت پر جو تمہارے لسٹ میں گناہ لکھا گیا تھا اللہ اس گناہ کو معاف کر دے گا, ورنہ پیسے تو بہرحال دینے ہی پڑیں گے.
حج مبرور سے کہیں کسی کے پیسے معاف نہیں ہو جاتے۔ اسی طرح جو فرض عبادت ہمارے ذمہ باقی ہے وہ آ کر ادا کرنی ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے حج کر لیا تو چلو زندگی میں جتنی نمازیں چھوٹی تھی اب وہ نمازیں سب معاف ہو گئی، وہ روزے معاف ہو گئے، نہیں، ان نمازوں کو ایک ایک کر کے قضا کرنا ہوگا۔ البتہ جو ہم نے وقت پر پڑھنے کے باوجود وقت تھا اور نہیں پڑھی، اس پر جو گناہ میرے نامہ اعمال میں لکھا گیا تھا، اللہ اس حج کی برکت سے وہ معاف کر دے گا، گناہ معاف ہوگا، اس عبادت کو تو ادا کرنا ہوگا۔ اسی طرح چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں، صغائر، صغیرہ گناہ، اللہ ان سب صغیرہ گناہوں کو بھی حق تعالی معاف کر دے گا۔ تو فرمایا کہ رجع کا یوم ولدتہ امہ۔ پھر عمرے کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ ایک عمرے سے لے کر دوسرے عمرے تک بیچ میں جتنے صغائر ہوئے ہیں اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، کبیرہ نہیں، اس لیے کہ بڑے گناہ کے لیے توبہ شرط ہے۔ یہ ایک نظام خداوندی ہے کہ بڑے گناہ کے لیے توبہ، ہاں ہم نے عمرہ کیا اور عمرہ میں توبہ کر لی تو اس توبہ سے بڑے بھی معاف، اور اگر توبہ نہیں کی تو عمرے کی وجہ سے بغیر توبہ کے بھی صغیرہ کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اور آگے فرمایا حج مبرور کا بدلہ تو اللہ جنت ہی عطا کرے گا، لیکن پہلے ہمارا حج مبرور بنے تو صحیح، ہم اس کو کوشش تو کریں کہ حج مبرور بنائیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں اور کسی کی راحت رسانی کی فکر کریں۔ ابرار اور نیک لوگوں کی تعریف کیا فرمائی؟ صاحب روح المعانی نے ابرار کی تعریف فرمائی الذین لا یؤذون الذر ولا یرضون الشر۔ فرمایا الذین لا یؤذون الذر، نیک آدمی اس کو کہتے ہیں جو چونٹی کو بھی تکلیف نہ پہنچائے، ولا یرضون الشر، اور خود تو برائی نہ کرے، کوئی دوسرا برائی کرتا ہو اس پر راضی بھی نہ ہو۔ امام غزالی نے واقعہ لکھا کہ ایک بزرگ سفر فرما رہے تھے اور دوران سفر ان کو پیشاب کی جگہ پر خون آ گیا۔ شاگردوں نے کہا کہ کسی ڈاکٹر کو بتا دے، فرمایا نہیں۔ پھر آگے چلے، پھر پیشاب میں خون آیا، فرمایا ڈاکٹر کو بتا دے، فرمایا نہیں۔ پھر خون آیا، فرمایا حضرت یہ بار بار خون آ رہا ہے، فرمایا ڈاکٹر کی ضرورت نہیں، میں بیمار نہیں ہوں، معاملہ یہ ہے کہ جب ہم چلے تو میں نے ایک نوجوان ہتے کتے انسان کو جو بیٹھ سکتا تھا اور بیٹھ کر پیشاب کر سکتا تھا، اس نے بلا وجہ بلا عذر کھڑے کھڑے پیشاب کیا، میرے نبی کی سنت کو پامال کیا، اس کی تکلیف مجھ کو اتنی ہوئی کہ میرا پیشاب خون میں بدل گیا۔ تو خود تو برائی نہ کرے، دوسرا برائی کرتا اس پر راضی بھی نہ ہو، یہ مومن کی صفت ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دوسروں کی برائی پر خوش ہوتے ہیں، دوسروں کا بچہ بگڑتا ہے تو اس پر خوش ہوتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کے بگڑے ہوئے بچے کو ہدایت کی باتیں کرنے والے بنے، اس کو راہ راست پر لانے والے بنے۔ تو فرمایا والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ اگلی روایت میں عورت سے متعلق فرمایا عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قلت یا رسول اللہ نرى الجہاد افضل العمل افلا نجاہد۔ فرمایا یا رسول اللہ ہم جہاد کو بہت اونچا عمل سمجھتے ہیں، ہم جہاد میں آئیں؟ حضرت نے فرمایا نہیں، افضل الجہاد حج مبرور، عورتوں کے لیے سب سے اونچا جہاد یہ ہے حج مبرور، عورت کا سب سے بڑا عمل، سب سے بڑا جہاد یہ حج مبرور ہے۔ دوسری روایت میں فرمایا عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فی عبدا من النار من یوم عرفہ۔ حق تعالی شانہ عرفہ کے دن جہنم سے جتنے مسلمانوں کو آزاد کرتا ہے اتنا کسی دن میں آزاد نہیں کرتا، جہنم سے نجات دیکھو۔ اب آپ یاد رکھیں رمضان سے متعلق آیا کہ روزانہ 1,00,000 لوگوں کو، اور آخری دن رمضان کے متعلق آیا جس کو عید کی رات کہا جاتا ہے، فرمایا پورے رمضان میں جتنے اتنے برابر، یعنی 30 لاکھ۔
تو کل ملا کر 60 لاکھ ہو گئے، روزانہ کے 1 لاکھ 30 لاکھ وہ ہو گئے، اور پھر عید کی رات میں دوسرے 30 لاکھ 7 لاکھ ہو گئے۔ عرفہ کے دن اس سے بھی زیادہ لوگوں کو اللہ جہنم سے نجات دیتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سویا ہوا، خواب ہے حضرت کا، اور میرا ایک دوست خوشی کا مارا جو مر چکا تھا دوڑتا ہوا آیا۔ میں نے پوچھا بہت خوش ہے تو، اور تیری موت کو تو لمبا زمانہ ہو گیا، تو آج مجھے مل رہا ہے؟ حضرت حسن بصری کو اس نے جواب دیا کہ میں 2 سال سے جہنم میں پڑا ہوا تھا، میرے رب نے آج عرفہ کے دن مجھے جہنم سے نجات دے دی۔ فرمایا کتنے لوگوں کو؟ فرمایا میں نہیں بتا سکتا اس کے عدد کو کہ اللہ عرفہ کی خوشی میں کتنے لوگوں کو آزاد کر دیتا ہے۔ دنیا میں کوئی منسٹر بنتا ہے تو کہتا ہے بھائی میں پرائم منسٹر بنا ہوں، میں اتنے لوگوں کو آزاد کر دیتا ہوں جیل خانے کے اندر سے، میں اتنے۔ جب شیخ سلمان ابھی گزشتہ سال سعودی عرب کے کنگ بنے تو ان کا پہلا اعلان یہ ہوا کہ 5 لاکھ ریال سے کم جس آدمی کو قرض کے اندر جیل خانے میں ڈالا گیا ہوگا، 5 لاکھ ریال کے اندر اس کو جیل سے رہا کر دو، اور اس کے جو قرض دینے کا ہے اس میں آدھا حکومت دے گی اور آدھا وہ خود دے گا۔ ہر بادشاہ جب بنتا ہے تو خوشی میں لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ میرا مالک تو ہر سال عرفہ میں خوش ہوتا ہے، میرا مالک تو ہر سال رمضان میں خوش ہوتا ہے، میرا مالک تو لیلۃ الجائزہ میں عید کی رات میں خوش ہوتا ہے، لاکھوں کو معاف کرتا ہے۔ پھر یہاں قید خانے کی معافی کیا جہنم کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں۔ رمضان کا عمرہ اور حج کرنے کی برابر۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال عمرتن فی رمضان تعدل حجتن وحجتن معی، بخاری شریف کی روایت ہے۔ فرمایا جس نے رمضان میں عمرہ کیا اس کو حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ مہینہ رہنا شرط نہیں ہے، یاد رکھنا روایت میں کہیں بھی۔ بہت سے لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ مہینہ رہے تو ہی نہیں، رمضان میں عمرہ کرنا، چاہے 1 دن کے لیے چلا گیا، 2 دن کے لیے چلا گیا، 3 دن کے لیے چلا گیا، عمرہ کر لیا۔ اور دوسری روایت میں فرمایا رمضان میں عمرہ کرنا اتنا ثواب رکھتا ہے جیسا کہ اس نے میرے ساتھ حج کیا۔ وحجتن معی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے گویا کہ اس نے میرے ساتھ حج کیا۔ معلوم ہوتا ہے رمضان کے عمرے کی بڑی فضیلت ہیں، اس لیے حق تعالی نے اگر ہمیں دیا ہو تو اس صورت میں یہاں گھومنے جائیں، یہاں گھومنے جائیں، اس کے بجائے اتنے پیسے اللہ کی عبادت میں لگانے چاہیے۔ اس کے بعد 1-2 روایت میں 1-2 مسئلے ہیں۔ وعنہ ان امرأة قالت یا رسول اللہ ان فریضۃ اللہ علی عبادہ فی الحج ادرکت ابی شیخا کبیرا لا یثبت علی الراحلہ افاحج عنہ قال نعم۔ ایک بچی نے آ کر حضرت سے سوال فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد صاحب بڑے بوڑھے ہیں، بہت عمر ہے، سواری پر بیٹھ نہیں سکتے، اور اس عمر کے اندر ان پر حج فرض ہو چکا ہے، میں ان کی طرف سے حج بدل کر لوں؟ حضرت نے فرمایا کر لو۔ دوسری روایت میں ہے تیرے باپ پر قرضہ ہوتا تو تو ادا کرتی کہ نہیں، یہ بھی ادا کر۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ حیاتی میں بھی حج بدل ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی برا ہو چکا ہے، بہت ضعیف، سواری پر ہمت نہیں، طاقت نہیں، تو اس صورت میں اگرچہ وہ زندہ ہے اور اس عالم میں اگر اس پر حج فرض ہوا تو اگرچہ وہ زندہ ہے اس کی حیاتی میں بھی حج بدل ہو سکتا ہے۔ یہاں سے ایک دوسرا مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ باپ کی طرف سے بچی کو حج بدل کرنے کی اجازت دی، معلوم ہوتا ہے مرد کی طرف سے عورت بھی حج بدل کر سکتی ہے اور عورت کی طرف سے مرد بھی حج بدل کر سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ مرد کے بدلے میں مرد ہی کرے اور عورت کے بدلے میں عورت ہی کرے، بلکہ عورت کے بدلے میں مرد اور مرد کے بدلے میں عورت حج بدل کر سکتے ہیں۔ ایک دوسرا مسئلہ وعن صائب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال حج بی مع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع وانا ابن 7 سنین۔ صاحب ابن یزید فرماتے ہیں
کہ اللہ کے نبی جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو اس وقت میرے والد صاحب مجھے بھی حج میں لے گئے اور میری عمر 7 سال کی تھی۔ 7 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ نابالغ بچہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی نابالغ بچے کو بھی حج میں لے جائیں تو اس کی اجازت ہے، لیکن مسئلہ یاد رکھیں کہ وہ حج فرض ادا نہیں ہوگا۔ نابالغ، چونکہ نابالغ پر حج فرض نہیں، وہ نفل ہوگا، اس کا ثواب اس کے والدین کو ملے گا۔ البتہ وہ بچہ بڑا ہوگا، بڑے ہونے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد اگر اس کے پاس بقدر نصاب مال آ گیا جس میں حج فرض ہو سکتا ہے تو پھر اس صورت میں اس کو دوبارہ اپنا حج ادا کرنا پڑے گا، ورنہ نابالغی کی حالت میں جو حج ہوا ہے وہ حج فرض نہیں، البتہ اس کا ثواب اس کے والدین کو ملے گا۔ اسی کو دوسری روایت میں فرمایا عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لقی رقبا بالروحاء قال من القوم قال المسلمون قال من انت قال رسول اللہ فرفعت امرأة صبیا فقالت الہذا حج قال نعم ولکن اجر۔ مقام روحا پر کچھ لوگ ملے، فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا حج پڑھنے کے لیے۔ فرمایا اچھا، حضرت بھی حج پڑھنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، یہ بھی کسی جگہ آ رہے؟ فرمایا اس میں عورتیں تھیں، مرد تھے۔ اب ایک عورت نے چھوٹا سا بچہ یوں اپنے قید میں ہوگا، بغل میں یوں اٹھایا اور اللہ کے نبی کو بتایا، اللہ کے حبیب اس کی طرف سے حج یہ بچہ کر سکتا ہے؟ حضرت نے فرمایا کر سکتا ہے، ثواب تجھ کو ملے گا، وَلَكِ أَجْرٌ، ماں کو کا ثواب تجھ کو ملے گا۔ معلوم ہوتا ہے نابالغ بچے کے حج کا ثواب یہ اس کے والدین کو ملے گا، لیکن یہ بچہ جب بالغ ہوگا اس کو دوبارہ اپنے حج کو ادا کرنا ہوگا۔ اس کے بعد ایک آخری روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت کے پاس ایک ہی سواری تھی۔ اشارہ فرمایا اس بات کی طرف کہ حج بہت بڑی عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اسراف فضول خرچی سے بچا جائے، بلا وجہ کا اسراف اور فضول خرچی نہ کی جائے۔ آج کل ہمارے لیے حج مہنگائی اس لیے ہو گیا ہے کہ ہم نے اپنے حج کے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہے۔ اولاً تو ہم ویسے بھی حج مہنگا ہے، حج کمیٹی سے جاؤ تو بھی حج مہنگا، اور طور سے جاؤ تو اس سے مہنگا، تو ویسے بھی حج تو مہنگا ہے، پھر مزید اس پر میں نے یہ بنا رکھا ہے کہ بیٹی کے لیے بھی سونا لانا ہے، پھر فلاں کے لیے بھی لانا ہے، پھر فلاں کے لیے بھی لانا ہے، پھر یہ بھی خریدنا ہے، پھر یہ بھی خریدنا ہے۔ دنیا بھر کی جو لسٹ میرے پاس تیار ہے، تو اس کے بدلے میں سمجھتا ہوں کہ اب میرے پاس کم سے کم 6 لاکھ روپے چاہیے، 3.25 لاکھ تو تور والے کو دینے کے لیے اور اوپر کے میری شاپنگ کے لیے، اور اتنے پیسے جب تک ہوں گے نہیں تب تک میں حج نہیں کر سکتا۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ میں برسوں ہو گئے، 16-17 سال ہو گئے، میں ایک مرتبہ حج سے واپس جب آ رہا تھا تو مدینہ شریف سے جب ہماری بس چلی تو باہر جو الوداع حافظ ہے جہاں سے پاسپورٹ کلیکٹ کیے جاتے ہیں، لیے جاتے ہیں، وہاں بس رکتی ہے آدھا پونا گھنٹہ، سب کارروائی کرنی پڑتی ہے۔ تو وہاں گورنمنٹ کی طرف سے کچھ علماء مدینہ یونیورسٹی کے اور اس طرح کچھ جو ہیں طلبہ وہاں آ جاتے ہیں اور بس میں کھڑے ہو کر جانے والے اب اپنے وطن جا رہے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ نصیحت کرتے ہیں۔ تو ہماری بس میں ایک صاحب آئے، نوجوان تھے، انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ تم میں کوئی عربی جانتا ہے؟ میں نے کہا ہاں میں جانتا ہوں۔ میں کھڑا ہوا، مجھے اس نے پوچھا کہ یہ حجاج سب کہاں کے ہیں؟ میں نے کہا کہ ہم سب ہندوستان کے ہیں۔ کہا اچھا، ہندوستان میں کون سے علاقے سے؟ تو میں نے کہا من گجرات، ہم گجرات کے ہیں۔ تو اس نے کہا گجرات میں کون سی جگہ؟ تو میں نے کہا ہمارا سورت ضلع ہے۔ تو وہ مجھے کہنے لگا کہ میں سورت ضلع میں آیا ہوں، میں گجرات آیا ہوں اور آپ کے سورت ضلع میں، پھر وہ کچھ نام گنوانے لگے ہمارے اطراف کے، اور کہا میں مدینے کا ہوں اور میں ابو ایوب انصاری کے خاندان سے ہوں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیسے آئے تھے؟ فرمایا پھر دعوت و تبلیغ، دعوت و تبلیغ میں میرا چلہ لگا تھا یہاں اس سورت کے حلقے میں۔ تو انہوں نے مجھے گاؤں بھی گنوائے کہ یہاں یہاں یہاں، تو اس سے مجھے اطمینان ہوا کہ واقعتاً یہ صاحب تو آئے ہوئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں حجاج کو، تو وہ توتے پھوتے 2-4 لفظ اردو اور گجراتی کے بھی بیچ میں انہوں نے بول دیے تھے۔ بہرحال انہوں نے جو کچھ باتیں کہی مجھے کہا کہ تو ترجمہ کر کے سمجھا دے۔ تو جو انہوں نے ایک بات کہی تھی، انہوں نے تو آدھے گھنٹے کی تقریر کی تھی، اس میں سے ایک بات مجھے نقل کرنا ہے۔
انہوں نے کہا کہ یہ تیرے ساتھی رفقا حجاج جو ہیں ان کو یہ کہ اب تم اپنے وطن واپس جا رہے ہو حج کر کے، تو دیکھو تم ہدایت لے کر جا رہے ہو یا ہدیے لے کر جا رہے ہو؟ انہوں نے یہ کہا کہ ہدایت لے کر جا رہے ہو یا ہدیے لے کر جا رہے ہو؟ اگر ہدایت لے کر کے جا رہے ہو تو تمہارا رب خوش ہو جائے گا اور تمہارے سارے رشتہ داروں کو بھی خوش کر دے گا، اور اگر ہدیے لے کر جا رہے ہو رشتہ داروں کے لیے تو یاد رکھو کوئی رشتہ دار خوش ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اتنا بھی دو گے تو وہ کہیں گے کیا لائے۔ فرمایا رب کو راضی کرنے والا عمل لے کر جاؤ، مخلوق کو راضی کرنے والا عمل لے کر مت جاؤ۔ بہت اچھی بات انہوں نے کہی کہ ہدیہ لے کر جا رہے ہو یا ہدایت لے کر جا رہے ہو، تو عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہدایت تو ہماری وہیں رہ جاتی ہے۔ ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جو اس مقام محترم پر رہتے ہوئے بھی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی ہم نے دیکھا، اپنے حجروں میں پڑے رہتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، ایسے لوگوں کو بھی ہم نے دیکھا۔ تب ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ آ گئے ہیں ویسے ہی زبردستی کے، باقی یہ کہ نہ اللہ ان کے سامنے ہے، نہ نبی ان کے سامنے ہے، نہ ان کی عظمت، نہ ان کی محبت۔ اللہ تعالیٰ اس سال جانے والے حجاج کے حج کو بہت قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے راستوں کو آسان فرمائے، اور جو لوگ امیدیں رکھ کر بیٹھے ہیں اللہ ان کی امیدوں کو حج کے لیے پورے فرمائے اور ان کے ویزا کا بھی انتظام فرما دے۔ سگرام پورہ میں جناب برہان بھائی کی والدہ بیمار انتقال ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے۔ مرحوم حاجی ابراہیم بھائی زویری گزشتہ کل انتقال فرما گئے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، ان کے بھی درجات کو بلند فرمائے۔ یہ کوئی صاحب ہاسپٹل میں بیمار ہیں، پیٹ کی بیماری میں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے دائمہ مستمرہ عطا فرمائے۔ نہیں، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ 40,000 مرتبہ استغفار پڑھنے پر مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی 40,000 مرتبہ استغفار پڑھتا ہے تو حق تعالیٰ ان 40,000 کے ختم ہونے پر اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، گویا مجاب الدعوات ہوتا ہے، یعنی اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ بس 40,000 پڑھا تو اب ساری زندگی وہ مستجاب الدعوات ہی ہو گیا، بس وہ 40,000 کے پورا ہونے پر اس وقت جو دعا کرے گا اس وقت کے لیے مسئلہ ہے، دوام اور ہمیشہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے رب سے تعلق کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دیکھو مصافحہ وصافہ آج نہیں ہوگا، مجھے جانا ہے، بس میں سلام کر دوں گا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے بھی خسر صاحب کا بھی سنیچر کو شام میں انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ گناہوں کو معاف فرما، قصوروں سے درگزر فرما، سیاہ کاریوں سے معافی عطا فرما، جلی خفی ظاہری باطنی صغائر کبائر کو معاف فرما۔ اللہ عافیت کی زندگی عطا فرما، عافیت کی زندگی عطا فرما، عافیت کی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ دوستوں کی شکلوں میں دشمن بننے والوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ پڑوسی کی شکل میں دشمن بننے والوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے مالک، اے ہمارے رب، اے پریشانیوں میں یاد کرنے والے مولا اور اے غموں میں یاد کرنے والے ہمارے پروردگار، آپ ہماری دستگیری فرما دیجئے، ہماری مدد فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری آنکھوں کو پاک فرما دیجئے، ہمارے دلوں کو بھی پاک فرما دیجئے، ہمارے ظاہر کو بھی پاک کر دیجئے، ہمارے باطن کو بھی پاک کر دیجئے۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ اے اللہ شفا دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ جتنے مرحوم ہو چکے ہیں سب کی مغفرت فرما، بال بال مغفرت فرما، کروت کروت مغفرت فرما، انہیں چین اور سکون نصیب فرما۔ اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا۔ الہ العالمین ہمیں بھی اپنے اپنے وقت پر ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ اللہ ہمیں بھی ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ اللہ نمازوں میں موت عطا فرما، تلاوت قرآن پر موت عطا فرمانا۔ اللہ
آپ کی مرضیات پر چلا، آپ کی نامرضیات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ جو حج کے لیے جا رہے ان کا جانا آسان فرما، راستوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ ان سب کو حج مبرور نصیب فرما، حج مقبول عطا فرما۔ اللہ جو لوگ حج میں جانے کی تمنا رکھ رہے ہیں ان کے بھی مسائل کو آسان فرما، ان کے ویزا کے مسئلوں کو آسان فرما۔ اللہ ان کو بھی ان کی امیدوں کے مطابق اپنے گھر کی زیارت سے مالا مال فرما، اپنے مکان پر ان کو پہنچا دے۔ اے اللہ ہم تمام کو تیرے گھر کی زیارت بار بار نصیب فرما۔ اے اللہ اب ہمارے گناہوں کی نحوست سے اپنے گھر کی زیارت سے ہمیں محروم نہ فرما۔ اللہ اس مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، سب کی حاجتوں کو پورا فرما، سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ اللہ ہم تمام کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔